سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ آج کی اگلی قسط کے سوالات آپ کے سامنے پیش ہیں۔ مندرجہ ذیل میں لکھنوی دبستان کا کون شاعر ہے؟ تو اس میں انشا، میر، ناسک، سودا دیے ہوئے ہیں، تو آپ کا صحیح جواب ہے ناسک لکھنوی دبستان کے مشہور شاعر ہیں۔ اور میر تقی میر آپ کو یاد ہوگا، یہ دلی کے دبستان میں بھی ان کا نام آتا اور لکھنؤ کے دبستان میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ انشاء اللہ خان انشا رانی کیتکی کی کہانی جو ایک داستان ہے ان کی لکھی ہوئی ہے، رانی کیتکی کی کہانی، اور میر کا تذکرہ ہے نکات الشعراء جو فارسی زبان میں ہے۔ جمالیاتی تنقید کس ناقد سے منسوب ہے؟ تو آپ کا جواب ہے مجنوں گورکھپوری سے، جمالیاتی ناقد ہیں۔ سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک اور احتشام حسین مارکسی تنقید، ترقی پسند نقاد اور سائنٹیفک نقاد کی حیثیت سے مشہور ہیں، اور ممتاز حسین مارکسی ترقی پسند نقاد ہیں۔ ممتاز حسین ہمراہ جان ادا ناول میں کس علاقے کی نشاندہی کی گئی ہے؟ تو آپ کا جواب ہے لکھنؤ، ٹھیک ہے، لکھنؤ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اور غالب کے خطوط میں کس احساس کی نشاندہی ملتی ہے؟ سماجی شعور، سیاسی، معاشی، اقتصادی، ان میں سے کون سا ہے؟ تو معاشی شعور جو ہے اس کی نشاندہی ملتی ہے۔ غالب نے ابتدا میں کس شاعر کا اثر قبول کیا؟ میر، ناسک، سودا، درد، کس کا اثر قبول کیا؟ تو یاد ہوگا آپ کو میر تقی میر کا اثر قبول کیا تھا۔ 1722 میں اکبر آباد میں میر تقی میر پیدا ہوئے، 1810 کو لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ آگرے کے بعد پھر یہ دلی چلے گئے تھے، وہیں سے ہی یہ لکھنؤ چلے گئے تھے۔ اور ناسک 1772 میں پیدا ہوئے اور 1839 کو لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ سودا 1713 کو دلی میں پیدا ہوئے اور 1784 کو لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ خواجہ میر درد ہیں 1720 میں دلی میں پیدا ہوئے اور دلی میں ہی 1784 میں انتقال ہوا، یعنی یہ دبستان دلی کے مشہور شاعر ہیں جو دلی چھوڑ کر نہیں گئے۔ اسی طرح غالب بھی دبستان دلی کے شاعر ہیں۔ منقبت کس کے لیے لکھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، نوابوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے؟ تو اس کا جواب ہے منقبت صحابہ کرام کے لیے، بزرگان دین، صحابہ کرام وغیرہ جو ہیں تو ان کے لیے یہ منقبت لکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ کے لیے لکھی جاتی ہے نعت، اللہ کے لیے حمد لکھی جاتی ہے۔ زمانے کے لحاظ سے تقدم کس کو حاصل ہے؟ شاکر ناجی غالب کو یا میر تقی میر کو؟ کس کو حاصل ہے؟ تو جواب ہے اس کا ولی کو، یعنی اولیت۔ تقدم کا مطلب ہے اولیت، کس کو ہے؟ ولی کو۔ ولی 1669 میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے، 1720 کو ان کو انتقال ہوا۔ اور ولی کے دیوان ہی اردو کا جو آیا تھا دلی میں، تبھی فارسی سے اردو میں شعر و شاعری شروع ہوئی۔ شاکر ناجی 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے، 1869 کو دلی میں ان کا انتقال ہوا۔ میر حسن کے والد کا نام کیا تھا؟ خلیق، انیس، زاہق؟ تو جواب دیجیے گا زاہق تھا، ٹھیک ہے۔ یہ میر انیس کے پردادا ہیں اور میر حسن جو ہیں میر انیس کے دادا ہیں رشتے میں۔ خلیق ان کے والد ہیں میر انیس کے۔ فضلی کی وہ مجلس کا موضوع کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا اس کا مذہبی۔ دکنی شعراء میں 12 پیاریوں کا عاشق شاعر کون ہے؟ تو جواب ہے قلی قطب شاہ۔ ہاشمی بیجاپور کا آخری بادشاہ سکندر عادل شاہ کے عہد کا شاعر تھا۔ یوسف زلیخا ان کی مشہور مثنوی ہے جو 1687 میں لکھی تھی۔ معراج نامہ اور مثنوی اشقیہ بھی انہی کی مثنویاں ہیں۔ غواصی کی ہے طوطی نامہ جو 1639 میں لکھی تھی، جس میں
طوطے کی زبان سے کہی گئی 70 کہانیاں موجود ہیں۔ تمام مثنویوں میں جسے تقدم حاصل ہے وہ ہے کون سی ہے؟ دیکھیے اس میں سے آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ یہ جو مثنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ تقدم یعنی کہ آگے بڑھنا، پیش قدمی، فوقیت، اہمیت دینا، یعنی سب سے زیادہ اہمیت کس کو دی جاتی ہے، کس کو فوقیت ہے، تو قدم راؤ پدم راؤ کو ہے سب سے پہلے۔ اردو کی پہلی مثنوی جو ہے وہ قدم راؤ پدم راؤ ہے، جس کا مصنف ہے فخر الدین نظامی۔ یہ ان کی لکھی ہوئی مثنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ۔ پھول بند جو ابن نشاطی کی مثنوی ہے 1655 میں لکھ دی تھی اور 1744 اشعار ہیں اس میں پھول بند میں۔ تبریزی کی کتاب بساتین الانس کا اردو ترجمہ ہے پھول بند، جس میں 39 صنعتیں ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ کون سی مثنوی ہے جس میں 39 صنعتیں موجود ہیں، تو وہ پھول بند ہے۔ جنسی بیرا روی کا مشہور ناول ان میں سے کون سا ہے؟ تو جواب دیجیے گا اس میں سے ٹیڑھی لکیر ہے، ٹیڑھی لکیر۔ اور عصمت چغتائی کا یہ مشہور ناول ہے، اور قرۃ العین حیدر کا ہے میرے بھی صنم خانے، لندن کی ایک رات سجاد ظہیر کا ہے۔ کرشن چندر کا ناول جب کھیت جاگے کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ جب کھیت جاگے یعنی قحط بنگال پر اس کی بنیاد ہے، اس کا موضوع جو ہے قحط بنگال پر ہے۔ کنول کماری کا کردار کس میں ہے؟ تو جواب دیجیے گا آنگن جو ہے خدیجہ مستور کا لکھا ہوا، اس ناول کا یہ اہم کردار ہے کنول کماری۔ مثنوی کا فنی امتیاز کیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہے ہر شعر کے مصرعوں کا ہم قافیہ ہونا، یہ چوتھا والا۔ دوستو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنے اچھے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو ایسے ہی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے لیے تیار کر کے اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ اگلا سوال ہے ان میں سے وہاب اشرفی کی کتاب کون سی ہے؟ تلاش جو ہے وہاب اشرفی کی کتاب ہے تلاش۔ شبلی نعماری نے کس کتاب کو مسلسل مداحی قرار دیا ہے؟ تو جواب ہے حیات جاوید کو۔ حیات جاوید جو ہے یہ حالی کی لکھی ہوئی ہے، اور حالی نے سر سید احمد خان کی سوانح عمری اس میں لکھی ہے۔ یادگار غالب کی سوانح عمری لکھی ہے، اور حیات سعدی میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات لکھی ہے۔ یہ تینوں کتابیں جو ہیں آپ کی الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہیں۔ سرخ سویرا کا مصنف کون ہے؟ سرخ سویرا کا مصنف ہے مخدوم محی الدین، یاد رکھیے گا مخدوم محی الدین سرخ سویرا کے مصنف ہیں۔ ان میں سے کون مارکسی نقاد ہے؟ کون مارکسی نقاد ہے؟ تو احتشام حسین ہیں مارکسی نقاد۔ جمالیاتی نقاد اور تنقیدی حاشیے ان کی کتاب ہے، جمالیاتی نقاد سے تعلق ہے، اور تنقیدی حاشیے ان کی مشہور کتاب ہے۔ کلیم الدین احمد جمالیاتی اور سائنٹیفک تنقید نگار ہیں۔ آل احمد سرور مارکسی یا ترقی پسند نقاد ہیں۔ تنقید کیا ہے اور ادب اور نظریہ ان کی کتاب ہے۔ جاوید نامہ میں اقبال نے کس کی رہنمائی میں افلاک کی سیر کی ہے؟ تو آپ کا جواب ہے رومی۔ عبد الرحمن بجنوری کی کتاب کون سی ہے؟ تو جواب دیجیے گا محسن کلام غالب، یہ عبد الرحمن بجنوری کی ہے، اور یہ کتاب جو ہے تفہیم غالب جو ہے یہ شمس الرحمن فاروقی کی ہے، 1989 میں لکھی تھی۔ اور رموز غالب جو ہے یہ کتاب جو گیان چند جیند نے لکھی تھی 1976 میں۔ بننے بھائی کون مشہور ادیب ہیں؟ بننے بھائی کے نام سے یعنی کہ کون سے ادیب مشہور ہیں؟ تو سجاد ظہیر بننے بھائی کی عرفیت ہے، اور میراجی ثناء اللہ ڈار ان کا اصل نام ہے۔ منٹو کا ٹوبہ ٹیک سنگھ بہت مشہور افسانہ ہے۔ سردار جعفری مارکسی ترقی پسند نقاد ہیں۔ آنسوؤں کا چراغ اور امن کا ستارہ، نئی دنیا کو سلام، ایشیا جاگ اٹھا، نئی دنیا کو سلام، ایشیا جاگ اٹھا ان کے
مشہور مجموعے ہیں، اور آنسوؤں کا چراغ اور امن کا ستارہ ان کی مشہور نظمیں ہیں علی سردار جعفری کی۔ مرزا ظاہر دار بیگ کس کتاب کا کردار ہے؟ تو جواب دیجیے گا توبۃ النصوح کا کردار ہے مرزا ظاہر دار بیگ، اور اس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ 1877 میں یہ ناول انہوں نے لکھ دیا تھا۔ فسانہ آزاد 1880 میں لکھا گیا تھا، جس میں 4000 صفحات ہیں، اور رتن ناتھ سرشار کا یہ مشہور ناول ہے۔ خوجی، حسن آرا اور ہمایوں اس کے اہم کردار ہیں۔ امراؤ جانادہ رسوا کا لکھا ہوا ہے، 1899 میں لکھ دیا تھا۔ رویا صادقہ یہ بھی ڈپٹی نذیر احمد کا ہے، جس کا مطلب ہے، جس کے معنی ہیں سچا خواب، اور 1894 میں لکھ دیا تھا۔ 1894 میں کس شاعر نے آگرے کو سب سے زیادہ شہرت بخشی ہے؟ تو وہ ہیں نذیر اکبر آبادی۔ ان کی بہت ساری نظمیں ہیں۔ نذیر اکبر آبادی دلی میں پیدا ہوئے تھے، اور بچپن میں ہی اپنی ماں کے ساتھ یہ اکبر آباد آ گئے تھے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ شعاع امید کس کی نظم ہے؟ تو جواب دیجیے گا علامہ اقبال کی ہے شعاع امید۔ ہمالہ بھی ان کی مشہور نظم ہے، خضر راہ اور نیا شوالا بھی۔ چکبست کی ہے صبح وطن، اور اگلے لوگ اور جلوائے صبح یہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ شعاع امید ضرب کلیم کی سب سے زیادہ مشہور نظم ہے۔ خطبات احمدیہ کا مصنف کون ہے؟ وہ تو سر سید احمد خان ہیں، خطبات احمدیہ کے۔ انگارے کس کا مجموعہ ہے؟ افسانوں کا ہے، نظموں کا ہے، کس چیز کا ہے؟ تو یہ افسانوں کا ہے، اور اس کے مصنف ہیں سجاد ظہیر، اور یہ 10 افسانوں پر مشتمل ہے۔ 5 افسانے سجاد ظہیر کے لکھے ہوئے ہیں، اور 5 دوسرے لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں اس میں، جیسے کہ رشید جہاں، احمد علی اور محمود ظفر کے 5 افسانے شامل ہیں اس میں۔ دوستو، یہ تو ہمارا آج کی کلاس، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ یہ کلاس آپ کو پسند آئی ہو تو اس کلاس کو آگے بڑھائیے گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اچھے کمنٹ سے نوازیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔